الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قوموں کو ترقی کی منازل طے کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے ان کی تاریخ اور تاریخ میں گزرے عظیم لوگوں کے کرداروں اور ان کے حالات زندگی زبردست اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی کار مزلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں تو قوموں نے اپنی تاریخ کو ہی سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ اور اپنے عظیم لوگوں کی زندگی کے حالات و واقعات جاننا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بجا امم سابقہ کے حالات و واقعات یاد دلائے ہیں کہ فلاں نے اپنی بدعمالیوں سے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حسنہ کی وجہ کی بدولت کیسے کامیاب ہوئی۔ حضرت آدم، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات اور فرعون و نمرود اور قوم عاد و سمود وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور نہیں کہ ہم ان سے دل بہلائیں اور ان کو نیند کا سامان بنا لیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات و واقعات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کو کرنے کی ہمت ہو اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ نیک و صالحین لوگوں مثلا حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، حضرت مریم کے حالات و واقعات کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان میں غور و فکر اور تدبر کر کے نصیحت حاصل کریں، اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات کو بیان کرنا اللہ رب العزت کی محبوب سنت ہے۔ اور آج جبکہ قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں کہ کسی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی باعظمت تاریخ نہیں رکھتی وہ افسانوں اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر افراد و قوم اور نوجوانان قوم و ملت کے سامنے اس طرح پیش کرتی ہے کہ ان کو یقین ہو جائے یہ تو اغیار کی بات ہے، اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو فردوسی کے شاہ نامے اور سپاٹا کے افسانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے سپاٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ارسطو، بطلیموس، نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کے اسلاف کی مجلس میں نصیر الدین توسی، عمر خیام، ابو ریحان البیرونی جیسے قدآور فلسفی و حیتان موجود ہیں۔ ہائے ندامی، کس قدر افسوس کی بات ہے اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جبکہ اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں اور دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دینے والے ہیروز ان میں موجود ہیں، وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ اور اسلاف سے بے پرواہ اور غافل ہیں۔ اس تلخ حقیقت سے بھی کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا علوم جدیدہ سے واقف طبقہ جسے جس قدر بیدار ہونا چاہیے تھا اس کی حالت یہ ہے کہ ان کی تحریروں، تقریروں، مضمونوں اور رسالوں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ کے متعلق کوئی تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص مثلا نیوٹن، بیکن وغیرہ کا نام فوراً اور بلا تکلف ان کی زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ مستحق ہزاروں لاکھوں مسلمان مثلا خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، ابن رشد اور بولی سینا وغیرہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ان کی تحریروں، تقریروں، مضمونوں اور کتابوں وغیرہ میں نہیں ملتا۔ اس کا سبب باجس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ اور اپنی تاریخ کے عظیم کرداروں، عظیم ہیروز
یعنی عظیم مسلمانوں سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں۔ یہی رویہ مسلمانوں کی تنزلی اور تباہی کا باعث ہے کہ ہم نے غیر اقوام و افراد کی نقالی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، اپنے مشاہیر اور اپنے ہیروز کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی عزت غیرت کو ہی بھول چکے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تکودوں میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تکودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پہلے گزرے ہوئے عظیم مسلمان، شہداء، فاتحین، سائنسدانوں اور نیک و صالحین لوگوں کے کارناموں کو نئی نسل میں سنایا جائے۔ شاید اس سے راکھ کے ڈھیر میں کوئی ایسا شرارہ موجود ہو جو شعلہ جوالہ بن جائے، یا اس فصل خزاں میں اجڑے ہوئے گلستان کے اندر کوئی ایسا پھول ہو جو کھل جائے، یا اس برسے ہوئے بادل میں کوئی بجلی پوشیدہ موجود ہو جو دشمنان مسلمان کے خرمن کو راکھ کا ڈھیر بنا دے، اور اس امت کو کوئی محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوب، محمود غزنوی میسر آ جائے، اور اس امت کا وہ سنہری دور پھر سے لوٹ آئے جس میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کے جذبے سے اپنی تاریخ اور تاریخ کے عظیم مسلمانوں کے حالات و واقعات کو صحیح اور مسند کتابوں سے آپ تک پہنچائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ اس کار خیر کو بے لوث ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔